بس یا حسین، بس یا حسین، بس یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو أهله۔ الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم نبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے مولا کے ظہور کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ولیان وحافظان وقائدان ودلیلان ونا حتی تسکنہ ارضک وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان فرش عزا پہ تشریف لاتے ہیں خدا ان مقصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ہر انسان فطرتاً صاحب عقل ہے۔ ہم کائنات میں آئے ایک ہدف لے کر، ایک مقصد لے کر کہ یہاں سے ہدایت پا کر واپس چلے جائیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی انسان جنتی بنتا ہے، کوئی جہنمی بنتا ہے۔ ایسا کیا ہوتا ہے بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے عابد اچانک جہنم میں گر جاتے ہیں۔ بڑے بڑے بنی اسرائیل کے عابدوں کے آپ نے قصے سنے، یا اکابر امت کہ تاریخ اسلام کی تاریخ ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، واقع کربلا کہ صحابیوں کے بیٹے
ابن سعد کون ہے؟ شمر کون ہے؟ یزید کون ہے؟ کہ انسان گرتا کیوں ہے؟ معصوم فرماتے ہیں جب یہ عقل کا سہارا چھوڑ دیتا ہے. ایک غلط تصورات جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلاں صاحب عالم ہیں. عالم آپ کسے بولتے ہیں؟ جس کے پاس علم ہو. اور جس کے پاس علم نہیں ہم بولتے ہیں یہ جاہل ہے. اہل بیت فرماتے ہیں جہالت علم کے مقابلے میں نہیں، یہ میں نے عرض کیا تھا، جہالت عقل کے مقابلے میں. قاضی شرح سے بڑا کوئی قاضی ہوگا؟ قاضی القضات، فیصلے کرنے والا، لیکن کیونکہ اس نے اپنی عقل سے استفادہ نہ کیا، اس کے علم نے بھی اس کو فائدہ نہیں دیا. دنیا کو تباہ کس نے کیا ہے؟ جن کو آپ جاہل بولتے ہو اپنی لینگویج میں نا، ان پڑھ، لیکن دنیا کو ان پڑھوں نے تو تباہ نہیں کیا نا. دنیا کو ان جاہلوں نے تباہ کیا جن کے پاس سب سے زیادہ علم تھا. ایٹم بم کوئی جاہل تو نہیں بنا سکتا نا، عالم ہی بنائے گا. یہ پسٹل، یہ گولی، یہ ٹینکیں، یہ مشینری کون بنائے گا؟ جس نے ایٹم بم کا بٹن دبایا تھا وہ کوئی ان پڑھ بندہ تو نہیں تھا، علم حاصل کیا تھا لیکن عقل نہیں تھی. تو بغیر عقل کے بھی، بغیر عقل کے علم بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. اب ہمارے یہاں بولا جاتا ہے انجینئرنگ کا علم، سائنس کا علم، لکڑی بنا کر دروازے بنانے کا علم. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اسے علم نہیں مانتے. فرماتے ہیں یہ ٹولز ہیں زندگی گزارنے کے. آپ 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرو گے. انجینئر کی ڈگری حاصل کرنے سے انسان کوئی نہیں بنتا. فزکس میں یا کسی بھی فیلڈ میں آپ نے ڈگری حاصل کر لی، اس چیز سے آپ انسان نہیں بنتے. پولیس میں آپ نے ترقی کر لی، ایک گریڈ لینے کے لیے بندہ کتنی محنت کرتا ہے کہ میں 17 گریڈ کا ہوں، کوئی ڈگری لے لوں، کوئی بڑی ڈگری لے لوں تاکہ میرا گریڈ 18 کا ہو جائے، 19 کا ہو جائے. اتنی محنت اگر انسان ہونے کے لیے کرے، اتنی محنت انسان اگر اپنے وجود پہ کرے کہ پروردگار عالم 17-18 قسمیں کھا کر بات کر رہا ہے. خدایا تجھے قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قسم میں کھاؤں، قسم یہ مجمع کھائے جس کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا. ہم قسم کب کھاتے ہیں؟ جب بندے اعتبار نہیں کرتے. بھئی اللہ کی قسم ہے سچ بول رہا ہوں، پھر بھی نہیں مانتا. مولا کی قسم ہے سچ بول رہا ہوں، پھر بھی کوئی نہیں مانتا. خدا کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ الیاذ باللہ خدا نے کبھی غلط بات کی ہے کیا؟ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. 17-18 قسمیں کھانے کے بعد کہتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. پھر مثال دیتا ہے كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ سُقْيَاهَا. قتل کیا نا جب تزکیہ نفس نہیں تھا، اللہ کی اور صالح کی ناقے کا قتل کیا. کربلا میں تزکیہ نہیں تھا، قتل حسین کر دیا. تزکیہ نہیں تھا، مالک اشتر کا قتل کر دیا. تزکیہ نہیں تھا، محمد ابن ابی بکر کو مارا، جلا دیا، راکھ بنا کے اڑا دیا گیا. تزکیہ نہ ہو تو انسان قاتل بنتا ہے. اتنی اہمیت اسلام میں. اہل بیت فرماتے ہیں اصل جو علم ہے یہ علم ہے، علم انسان سازی، علم معرفت، علم النفس، کہ تم نے ترقی کیسے کرنی. وہاں ترازو میں نہ تیرا مال رکھا جائے گا، نہ تیری دولت رکھی جائے گی، نہ تیرا گھر رکھا جائے گا، نہ تیری اولاد رکھی جائے گی. وہاں تیری تربیت، وہاں تیرا تزکیہ، وہاں تیرا عمل رکھا جائے گا. آپ کے سینٹ میں کیا ان پڑھ لوگ جاتے ہیں؟ سینیٹرز، پڑھے لکھے پروفیسرز، ڈاکٹرز، اور جاتے کیا ہیں 20-20 کروڑ دے کے، رشوتیں دے کے. یہ ایم پی اے، یہ ایم این اے، جن کے بچے آکسفورڈ میں،
بچہ کہاں پڑھا؟ آکسفورڈ میں، اور دنیا کا سب سے بڑا چور بن کے پاکستان میں اترتے ہیں لوگ، سب سے بڑے بدماش بن کے یہاں گھومتے ہیں، کیونکہ تزکیہ نہیں ہے۔ یہ وہ راستہ تھا جو کربلا آپ کو دکھانا چاہتی تھی، یہ وہ روش تھی۔ کہیں اور میرا موضوع طرز زندگی امام حسین ہے۔ ہم نے کہا اہل بیت انبیاء کی زندگی کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ان کے معجزات ہیں، ان کی کرامات ہیں، ان کا علم ہے، ان کی عصمت ہے، جو مقامات خدا نے ان کو دیے، بھائی اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ میں نہ امام بن سکتا ہوں نہ معصوم بن سکتا ہوں۔ دوسرا ان کی زندگی کے وہ حالات ہیں، کیسے کپڑے پہنتے تھے، کیسے گھروں میں رہتے تھے، اس سے بھی زیادہ میرا لینا دینا نہیں ہے۔ تیسری چیز اہل بیت کی زندگی کے ان کے اصول، ان کے فرامین، وہ چیز ہے جس کو میں نے لینا ہے۔ اب 80% ہمارے ممبر پہ ان 2 چیزوں کی گفتگو ہوتی ہے، تھرڈ کی گفتگو نہیں ہوتی ہے، جس کا میری زندگی سے لینا دینا ہے۔ مولا علی ولی تھے، مولا علی امام تھے، مولا علی معصوم تھے، میں نہ معصوم بن سکتا ہوں نہ امام بن سکتا ہوں، وہ ان کے ذاتی فضائل ہیں جو ان کے ہیں۔ میرے لیے اگر علی ابن ابی طالب کی چیز، میرے لیے اگر کوئی پریکٹیکلی کام کی چیز ہے، وہ علی کی شجاعت ہے، وہ علی کی صداقت ہے، وہ علی کا قول ہے، وہ علی کا ایثار ہے، وہ علی کی یتیم پروری ہے، وہ علی کی سخاوت ہے، وہ علی کا انفاق ہے، وہ علی کی نمازیں ہیں، وہ علی کے روزے ہیں، وہ علی کی دعائیں ہیں۔ یہ میرے لیے پریکٹیکل ہے۔ اب ہم پریکٹیکل کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان چیزوں کو پکڑتے ہیں جسے میرا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ یہ بھی ایک تھوڑی سائیکولوجیکلی گیم ہے۔ کس اعتبار سے؟ اب 2-3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو مجلس سننے آتے ہیں۔ پہلے لوگ جو کچھ لینے آتے ہیں، کچھ سیکھنے آتے ہیں، اپنی زندگی کو تھوڑا سدھارنے آتے ہیں۔ دوسرے رسمی لوگ 10 دن محرم کے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم نے سننا ہے۔ ظاہر بندہ شیعہ ہو، اہل بیت کا ماننے والا ہو، پڑوسی بھی پوچھے گا نا کہیں گئے تھے مجلس سننے؟ شرم آتی ہے آدمی کو، ہمیں گیا تھا، میں مجلس سننے گیا تھا۔ دوسرا۔ تیسرا طبقہ فاسق طبقہ ہے، وہ بھی ہے ہمارے اندر۔ فاسق سنی میں بھی ہے، فاسق شیعہ کے اندر بھی ہے۔ شیعہ بمعنی عموم، بمعنی خاص نہیں بول رہا۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، سیاستدان ہیں مثلا۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، لبرل ہیں۔ مطلب زیارت پہ جائے گا، ہاتھ کھول کے نماز پڑھے گا، جب مر جائے گا تو شیعہ مولوی نماز پڑھائے گا۔ دین یہاں تک ہے۔ پیدا ہوگا، کان میں اذان آئے گی علی ولی اللہ کی، مرے گا تو مولوی آ کے جنازہ پڑھا۔ اب جنازے سے پتہ چلے گا یہ سنی ہے یا شیعہ ہے، مینٹلی یا لبرل ہے یا سیکولر ہے یا فاسق ہے۔ مطلب اتنا دیندار نہیں ہے، شراب بھی پیتا ہے، لیاذ باللہ زنا بھی کرتا ہے، عمل نہیں ہے۔ اب اس نے بھی تو مجلس سننی ہے نا۔ لاہور کے یہاں ایک بدکاروں کا محلہ ہے، وہاں مجلس ہوتی ہے۔ حیدرآباد میں بھی مجلس ہوتی ہے۔ اب یہ اس کی تاریخ ہے، وہ میں نے پچھلے سال بتایا تھا کہ ان کو کس طرح شیعہ بنایا گیا یا بولا گیا کہ یہ شیعہ ہیں۔ کئی ایسی ایکٹریسز ہیں، کئی ایسے سنگر ہیں پیدائشی شیعہ، ٹریڈیشنل شیعہ، پورا سال نہیں پتہ لگتا یہ شیعہ ہیں۔ محرم آتا ہے پھر وہی بات، مجلس پہ گئے، ہاں بھائی کالے کپڑے پہننے جانا تو ہے۔ اب اسے کیسی مجلس چاہیے؟ خدا نہ خواستہ اعوذ باللہ وہ ہماری مجلس میں آ گیا تو یہاں تو شروع نماز کی بات ہوگی، روزے کے بات ہوگی، شراب کے خلاف بات ہوگی، حجاب کی بات ہوگی۔ اس کو تو یہ لگے گا مولوی تو بول ہی مجھے رہا ہے، یہ ساری مجلس ہے ہی میرے لیے۔ تو وہ قطعاً، کیونکہ انسان کو ٹوک انسان کو اچھا نہیں لگتی۔ اب ایک خاتون حجاب کرتی نہیں ہے، 4 اور خواتین کو ساتھ لے کر آ گئے، مولوی پوری مجلس حجاب پہ پڑھ لے، وہ چاروں اس کو دیکھیں گی نا، دیکھ تیرے لیے پڑھ رہا ہے، دوپٹہ ہے نہیں تیرے سر پہ۔ ہاں خدا نہ خواستہ کسی سیاستدان کو آپ نے لا کے اسٹیج پہ بٹھا دیا اور میں نے پوری مجلس لوٹا کریسی اور شراب پہ پڑھ دی، وہ کہے گا عجب پھنس گئے مولوی کی مجلس میں آ کے، اس نے تو ساری ہمارے اوپر پڑھ دی ہے۔
لیکن ان لوگوں کو اس مجلس میں لے جاؤ جس مجلس میں صرف وہ پہلا اینگل اہل بیت کا بیان کیا جائے. علی شجاع تھے، مولا علی معصوم ہیں، مولا علی امام ہیں، مولا علی رسول کے خلیفہ بلا فصل ہیں. اب اس سے اس کا لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ علی کو وہ بھی مانتا ہے. وہ بھی خوش ہوگا کہ میرے مولا کی تعریف ہو رہی ہے. مولا تو سب کا ہے نا. ایک اینگل میں ہم سب شریک ہیں. متقی کا بھی علی امام ہے، ہلکی پھلکی نماز پڑھنے والا کے بھی علی امام ہے، جو بالکل نماز پڑھتا ہی نہیں بے عمل ہے وہ بھی تو علی کو امام تو مانتا ہے نا. اب اس میں کیونکہ یہ شریک ہے اس کو اچھا لگتا ہے، کہتا ہے وہاں جائیں گے جہاں ہمیں نہ ٹوکا جائے، بس علی کی بات کی جائے. مولا علی جب خلیفہ بنے، ممبر پر آئے، پہلی تقریر جو علی ابن ابی طالب نے کی، اب ظاہر ہے علی خلافت پہ طلحہ، زبیر، اکابر امت، 28 سال کی پچھلی خلافتیں گزری، سارے لوگ بیٹھے ہوئے علی کے سامنے. ہاں بھئی علی اب تقریر کریں گے. کسی کو لالچ تھی ہم علی کو لائیں، زبردستی امیر المومنین کو خلیفہ بنایا گیا. مالک اشتر کہتے ہیں یہاں تک نوبت آئی کہ ہمیں ڈر تھا حسن و حسین لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ کے کہیں جان نہ دے دیں، اتنی رش تھی. جب امام نے کہا میں خلیفہ بننا چاہتا ہی نہیں، حکومت کی علی کو لذت ہے ہی نہیں، اتنے سالوں سے تم یہ سمجھ رہے تھے کہ علی خلیفہ بننا چاہتا ہے، واللہ اگر میں چاہتا بھی تھا تو تیرے لیے چاہتا تھا. کہ علی اب آؤ، خلیفہ کشی ہو گئی، دوسرے خلیفے کو مار دیا گیا، تیسرے خلیفے کے گھر کے اندر گھس کے قتل کر دیا گیا. علی تم آؤ معاملات کو سنبھالو. کہ نہیں میں خلیفہ نہیں بنوں گا. کہ علی اب خلیفہ نہیں بنو گے، جس طرح پچھلوں کو قتل کیا یہ تجھے بھی قتل کر دیں گے. بالجبر خلیفہ بنایا گیا. کہ دیکھو میری شرائط ہیں، خلیفہ بنوں گا، حکومت ایسے کروں گا جیسے نبی کیا کرتے تھے، کسی اور کی سنت پہ نہیں چلوں گا، نبی کی سنت پہ چلوں گا. یہ ایک تاریخی بحث ہے. پھر جب کچھ چیزوں سے منع کیا تو آوازیں بلند ہوئیں، واہ سنتا، علی نے شیخین کی سنت کو عمل نہیں کر رہے. لیکن جو تقریر کی علی ابن ابی طالب نے نا، فرمایا پچھلی حکومتوں میں جس نے جتنا بیت المال سے فائدہ اٹھایا ہے اور ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، علی وہ سارا مال تمہارے حلقوم سے باہر نکالیں گے. یہ سنا تو سب کے اندام میں لرزہ طاری ہو گیا. پرائیویٹ روم میں امیر المومنین کے پاس، علی آپ نے بڑی سخت تقریر کی ہے. پہلے علی اچھا لگتا تھا، علی شجاع، علی عالم، علی زاہد، علی متقی ہیں، یہ لقب پڑھتے ہیں نا ہم، دھڑا دھڑ پڑھتے ہیں. جب اپنی بات آتی ہے تو زاہد ہے کہ نہیں، یہ نہیں پوچھو، تو متقی یہ نہیں پوچھو، علی کے زہد کا پڑھوں گا. کہ علی دیکھیے تقریر بڑی سخت کی ہے، لوگ تو آپ کو چھوڑ دیں گے. کیونکہ کئی ایسے لوگ تھے حکومت میں آنے سے پہلے فقیر، حکومت میں آئے امیر. یہ چکر آج کا نہیں ہے، پرانا ہے. ایک پوری کتاب ہے کہ جتنے لوگ دنیا سے گئے ان کے اموال کتنے تھے. جناب زبیر کے پاس کتنا پیسہ، طلحہ کے پاس کتنا پیسہ، جب حکومتیں نہیں تھیں کیا تھا، جب آئیں کتنا بنا. مصر میں گھر ہے، مدینے میں گھر ہے، شام میں گھر ہے، ہزاروں درہم سونے کے سکے کے ارث میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. مولا علی تو جیسے حکومت میں آئے تو کہا یہ میرا گھوڑا، یہ میرے کپڑے، جب حکومت کو چھوڑوں گا یہی چیزیں واپس لے کے جاؤں گا. تو کہنے لگے امیر المومنین ہم جانتے ہیں آپ بڑے عادل ہو، لیکن علی پچھلی حکومتوں میں جو ہوا اسے مت چھیڑو. ہاں آگے اگر کوئی کچھ کرے حساب پورا لینا. امام نے کہا وہ امام کیسا جو پچھلوں کو چھوڑ دے. اگر علی کو دشمنی علی سے نہیں، عدل علی سے. علی آپ بڑے اچھے لگتے ہو لیکن سختی بہت کرتے ہو. بھائی آتا ہے تو مولا گرم لوہا اٹھا کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تھوڑا میرا وظیفہ بڑھاؤ. علی تیرا بھائی ہوں. امام نے کہا جتنا دوسروں کو مل رہا ہے اتنا تمہیں دوں گا. کہ نہیں تیرا بھائی ہوں. امام نے لوہا آگے کیا، بیچارے نے ہاتھ لگایا، فوراً پیچھے کیا. علی میں پیسے مانگنے آ رہا ہوں، تو جلا رہا ہے. کہ جب یہاں کی آگ برداشت نہیں کر سکتا میں تجھے جہنم کی آگ میں کیسے بھیجوں. علی تیرا محسن ہے،
علی تیری آخرت چاہتا ہے. تو بندے کے اندر عقل ہو تو اسے پتا ہے میں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا لینا ہے جو میری زندگی کے کام کا ہو. یہ جتنے ہنر، اس کو ہنر بولیں آپ، سائنس ہنر ہے، انجینئرنگ ہنر ہے، ڈاکٹری ہنر ہے، آپ ہنر سیکھتے ہیں. اب اس ہنر سے اگر بندگان خدا کی خدمت کریں تو کیا ہے؟ عبادت ہے. کیونکہ خود خدمت تزکیہ نفس ہے. ہر بندہ خدمت نہیں کرتا. ڈاکٹر بن گیا مال کے لیے تو یہ ڈگری اس کے منہ پہ ماری جائے گی قیامت کے دن. ڈاکٹر بنا رزق حلال کمانے کے لیے، کل کوئی غریب آ گیا اس کے پاس پیسے نہیں، آپریشن کے علاج کے، مدارا کرے اس بندے کے ساتھ. میں نے علم سیکھا تھا کہ خادم ملت بنوں، میں نے علم سیکھا تھا کہ لوگوں کی خدمت کروں، غریبوں کی مدد کروں، ساتھ میں انسان کمائے بھی، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. تو اصل جو علم ہے وہ علم تزکیہ نفس ہے، جسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام عجل فرجم فرماتے ہیں 75 لشکر ہیں عقل کے، 75 لشکر ہیں جہالت کے. اب یہ لشکر ہائے عقل شبر کے اندر بھی ہیں، یہ ہر بندے کے اندر ہیں. کسی کے اندر بالقوہ ہیں، کسی کے اندر بالفعل ہیں. اگر کوئی سخی ہے اس نے اپنی سخاوت کو فعلیت میں بدلا ہے. میں نے مثال دی تھی کہ ہر بچی بالقوہ ماں بن سکتی ہے پر ماں ہے نہیں. جس دن شادی کرے گی، بچہ پیدا کرے گی، اس دن بالفعل کیا بنے گی؟ ماں بنے گی. بالقوہ ہر جوان باپ بن سکتا ہے لیکن باپ ہے نہیں. جب شادی کرے گا بیٹا ہوگا اس وقت کیا بنے گا؟ باپ بنے گا. بالقوہ ہم سب سخی ہیں، ہم سب شجاع ہیں، ہم سب کے اندر اللہ کی عبادت کا جذبہ موجود ہے لیکن فعلیت میں نہیں ہے. اہل بیت فرماتے اس کو فعلیت ملا. اگر کسی کے پاس ہے اسے بچا کے رکھے. شمر نے کیا کیا؟ اپنے 75 کے 75 لشکروں کو خود تیر مار کے قتل کر دیا. ہور کے اندر توبہ کا لشکر تھا، امام نے صرف اس کے سوئے ہوئے سپاہی کو کیا کیا؟ بیدار کیا. زہیر کے اندر معرفت کا سپاہی بیٹھا ہوا تھا، امام حسین نے ملاقات کر کے اسے کیا کیا؟ بیدار کیا. ہم سب کے اندر عقل کے لشکر موجود ہیں. مجلس امام حسین آ کر ان سوئے ہوئے سپاہیوں کو حسین جھنجھوڑ کے جگاتا ہے، اٹھ بیدار ہو جا، دنیا میں کس کے لیے آیا؟ اے خاتون تیرے اندر عفت کا سپاہی بیٹھا ہوا ہے، اسے بیدار کر. حیا کا سپاہی، غیرت کا سپاہی ہر کسی کے اندر ہے لیکن بیدار کرنے کی طاقت ہوتی. اب تھوڑی سی عقل کی تعریف کروں اور آج میں روایت کو پڑھنا شروع کروں. عقل کا لفظی پہلے میں ترجمہ کر دوں. عقل کہتے کسے؟ عربی میں اصلاً عقل کیوں بولا گیا؟ عقل کہتے ہیں اقال. عرب جب اونٹ کے پاؤں باندھتے تھے تو اسے کیا بولتے تھے؟ اقال. رسی اونٹ کے گھٹنوں کو جب باندھ دیا جاتا تھا کہتے ہم نے اقال کر دیا تاکہ وہ چل نہ سکے. دوسرا ترجمہ عقل کہتے ہیں کسی چیز کو گرہ لگانا، یا انگلش میں بولیں بریک لگانے کو بھی عقل بولا جاتا ہے. جو بے عقل ہوتا ہے اس کو آپ کیا بولتے ہو؟ بے وقوف ہے. بے مطلب نہیں، وقوف مطلب اسٹاپ. بے وقوف مطلب یہ وہ بندہ ہے جس میں وقوف نہیں ہے، یہ کھڑا نہیں ہوتا، بولتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں لگتا کیا بول رہا ہوں. غصہ آتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی سامنے کون کھڑا ہے. عقل مند اسے بولتے ہیں جس کے اندر وقوف ہو. غصہ آئے دیکھے سامنے والا کون ہے، اگر پتا چلا باپ ہے ولا تقول لهما اف، چپ ہو جائے. غصے پہ کنٹرول. شہوت ہر بندے کے اندر ہے، روڈ پہ چل رہا ہے کسی کی ماں بہن پہ نگاہ پڑ گئی، وقوف ہو اس کی آنکھوں میں، فوراً نگاہوں کو جھکا لے، بریک لگائے. عالی شان ترین گاڑی، کروڑوں اربوں روپیوں کی گاڑی آپ خرید کے اپنے بیٹے کو دو، بیٹا یہ گاڑی تقریباً 20 کروڑ کی گاڑی ہے، بڑی محنت سے تیرے لیے خرید کے لایا ہوں. ہاں میں نے بیٹے کے لیے اتنی مہنگی گاڑی خریدی ہے، لیکن بولے بیٹا اس میں بریک نہیں ہے کسی کام کی وہ گاڑی. ہائی وے پہ اترے گا اور گاڑی بھی گئی اور بیٹا بھی گیا، خسرت دنیا والآخرہ.
بے عقل بندہ بغیر گاڑی کی طرح ہے. اب بولتے ہیں کہ حیوان کے اندر عقل نہیں ہے، شہوت ہے، غصہ ہے، تصور ہے، عقل نہیں ہے. حیوان میں بریک نہیں ہے. بریک آپ کیسے لگاتے ہو؟ منہ میں رسی ڈال کے. اب خدا ہمیں رسیاں تو نہیں ڈالے گا نا کہ نامحرم آ جائے اور ایک بندے کے ہاتھ میں رسی اور گردن خدا ادھر کھینچے، ادھر دیکھ. گدھے تو نہیں ہو نا، انسان ہو. کہتا ہے آٹومیٹک رسی دی ہے میں نے تجھے دماغ میں، آٹومیٹک. آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو جانتے ہو نا، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. عقل آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. یہ چیزوں کو آٹومیٹک ڈیٹیکٹ کرتا ہے، میسج دیتا ہے تجھے رک جا. اب جو نہ رکا، خدا کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ حیوان ہے. کیونکہ گدھے کے گردن سے بھی رسی نکالو، اب اسے پتا نہیں، جہاں دل کرے گا وہ چلتا جائے گا. کتوں کو، گدھوں کو، بلیوں کو، حیوانوں کو پتا نہیں لگتا کہ انہوں نے اپنی شہوت کو کہاں پورا کرنا ہے. حیا ہی نہیں ہے ان کے اندر. بھوک لگی، جو چیز سامنے آئی کھا لیا. شہوت اتارنی ہو، جہاں دل کیا اتار دی. لیکن تو انسان ہے، دیکھ کے کھا، حلال کھا رہا ہے حرام کھا رہا ہے. دیکھ کسے دیکھ رہا ہے، اپنا ہے کوئی غیر ہے. دیکھ کس کا مال کھا رہا ہے، اپنے کا یا غیر کا. کیونکہ میں نے تجھے کیا دیے؟ عقل دیے. دوسرا، یہ سوچ جو میں نے تجھے دیا ہے وہ کس لیے دیا ہے. ہر چیز کا ایک پرپز ہے. لاؤڈ ایک پرپز کے لیے بنا، گلاس ایک پرپز کے لیے بنا. میں نے اپنی پرانی مجلسوں میں کئی بار بولا، یہ ورلڈ گنیز بک، اس کے اکثر جو ریکارڈز ہیں وہ بے عقلی کے ریکارڈز ہیں. یعنی دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ وہ دنیا میں آئے کیوں ہیں اور کر کیا رہے ہیں. ہمارے ایکشنز، ہماری حرکتیں، ہمارے اعمال واقعاً عاقلانہ ہیں یا جاہلانہ ہیں، پتہ ہی نہیں. میں تابع لشکر عقل ہوں یا تابع لشکر جہل ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں. اب میں کوشش کرتا ہوں، یہ ریکارڈز کبھی کبھی پڑھتا ہوں ورلڈ گنیز بک کے. ایک ریکارڈ میں نے ریسنٹلی دیکھا، ایک بندے نے کوئی اپنے منہ میں پتہ نہیں 17 یا 26 چھریاں پکڑی، اس نے، اس کا ریکارڈ بنا. اب جس گدھے کو یہ نہیں پتا کہ منہ کس کے لیے ہے، منہ کو چھریاں پکڑنے کے لیے، منہ کوئی بلیڈ رکھنے کے لیے، منہ اللہ نے دیا کھانا کھانے کے لیے نا. اب جن لوگوں کو پتا نہیں منہ کا یوز کیا ہے، عقل ہی نہیں ہے ان لوگوں کے اندر. وہ گدھے اور کتوں اور حیوانوں کی طرح ہوتے ہیں. وہ بدبخت انسان ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں منہ کا یوز کیا. منہ قرآن پڑھنے کے لیے، اللہ کا کلام بولنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، ان کاموں کے لیے نہیں ہے. دوسرا ریکارڈ بنا، وہ ممبر سے آدمی بتا بھی نہیں سکتا. کوئی 40-50 کوئی خاص کیڑا تھا، اس بندے نے کھا لیے، وہ کیڑے جو ٹوائلٹس میں گھومتے ہیں. اب اس نے ریکارڈ بنایا کہ میں نے اتنے کیڑے کھا لیے. اب خوش ہو رہا ہے، میں نے ریکارڈ بنایا. یہ ریکارڈ تھا انسانیت کا. یہ ہے مکتب علی کی دوری. شکر خدا ادا کرو کہ کس کے ماننے والے ہو؟ اہل بیت کے ماننے والے ہو، اس نور کے ماننے والے ہو، طیب کے ماننے والے ہو. ایک بندے نے ریکارڈ بنایا، کوئی 16 میٹر اس نے لمبا کیک بنایا ہے، یا کوئی سینڈوچ بنایا اتنا بڑا. بھائی کیا کرو گے اتنے لمبے سینڈوچ کا؟ کیا کرو گے اتنے لمبے کے؟ ہاں کبھی کبھی ہم کوئی کام کرتے ہیں میڈیا کے اندر، لوگوں کی توجہ کو کسی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے. مثلا 15 شعبان ہے، امام زمانہ کی ولادت ہے، مومن نے کیک بنایا ہے. مثال دے رہا ہوں، کراچی میں کسی نے کیک بنایا، مثلا کوئی 10 میٹر کا کیک بنایا. بھائی امام کی ولادتیں بنا رہا ہے. اب ایک بندہ ٹی وی پہ دیکھے گا، اچھا 10 میٹر کا کیک بنایا، پاکستان میں ریکارڈ توڑ دیا. کس کے لیے بنایا؟ 15 شعبان. اب اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، 15 شعبان کیا ہے؟ ذہن کو انتقال دینے کے لیے اگر تم کوئی کام کر رہے ہو وہ عاقلانہ ہے. واقعاً 15 شعبان کیا ہے؟ پھر وہ جستجو کرے گا، اچھا امام کون ہے؟ امام زمانہ حضرت مہدی. کون ہے حضرت مہدی؟ آئے گا. کئی لوگ شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی حرکتیں عاقلانہ نہیں ہیں. ان حرکتوں کا اکثر پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب تو سوچتا ہے تجھے تعجب ہوتا ہے، پھر تمہارا ذہن حسین کی طرف جاتا ہے، متوجہ ہوتا ہے. ایک بند ماتم کر رہا ہے، مار رہا ہے خود کو. بھائی کیوں مار رہے ہو؟ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ہوا ہے ان کو، مار کیوں رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں حسین حسین بول رہے ہیں. کون حسین؟ کیا ہوا تھا حسین کے ساتھ؟ یہ ہمیں پاگل بول رہے تھے اور ہم ان کے بچوں کو حسین حسین سنا کے حسینی بناتے گئے.
ہاں یہی کڑیاں تھی. میں بعض مجلسوں میں کہتا ہوں آگ کا ماتم کرتے تھے مومنین, یا جیسے زنجیر کا ماتم. پھر بعض مراجع نے فتویٰ دیا کہ بھائی اب اس کو بند کر دو, کیونکہ بعض اوقات بعض چیزیں اس زمانے میں لوگوں کو امام حسین کی طرف متوجہ کر رہی تھی. ہم کرتے تھے, یاد ہے ہم چھوٹے تھے, ہمارے گاؤں میں آگ کا ماتم ہوتا تھا, پورا گاؤں جمع ہوتا تھا. اب اس عمل کو دیکھا جائے, ایک عمل غیر عاقلانہ عمل ہے کہ انگارے جلائے ہوئے ہیں, لوگ دوڑ رہے ہیں, کوئی نماز پڑھ رہا ہے. بھائی مسجد میں جا کے نماز پڑھو, آگ پہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ ایک سمجھ نہیں آتی کیسا عمل ہے. لیکن اس عمل کے ذریعے ہم لوگوں کے ذہن کو امام حسین کی طرف لے جا رہے ہیں. اب اس کو عاقلانہ اینگل دیا ہم نے. لوگ ان چیزوں کو, پہلے بزرگ اگر یہ کام کرواتے تھے سوچتے تھے, پلاننگ بناتے تھے. ایسے بولیں گے امام حسین کی مجلس سے کون آتا؟ پہلے سے مفتی نے بول دیا حرام ہے, نہیں جانا, شیعہ جو بھی بولے نہیں کرنا. لیکن ہم نے ایک ایسا اینگل اپنایا, آگ پر نماز پڑھی جائے گی. اب پورا گاؤں پریشان ہو جاتا تھا, بھئی آگ میں جائیں گے یہ لوگ, یہ کیسی مخلوق آ گئی. نہیں, سارا گاؤں جمع ہو جاتا تھا. جمع ہو کے دیکھ رہے ہیں لوگ آگ پہ دوڑ رہے ہیں. پھر پوچھتے تھے آگ کیوں جلائیے؟ پھر ہم بولتے تھے کربلا میں حسین کے خیموں کو جلایا گیا. ذہن کو انتقال دیا. زنجیر کا ماتم, اس کی بھی یہی ایک کڑی تھی. ویسے کوئی آتا نہیں تھا. اب انہوں نے کہا کہ بھئی کچھ لوگ ہیں جو چھریاں اٹھا کے خود کو مار رہے ہیں. ایک یونیک چیز ہے نا, کون مارتا ہے خود کو چھری؟ کون اپنا خون نکالتا ہے؟ اور اکثر عاشورہ کے جلوس میں انٹیریئر سندھ آپ جائیں گے, ویسے مجلس میں جاؤ گے 2000-2500 لوگ. شام غریبہ کی جو مجلس ہوتی ہے جس میں زنجیر زنی ہوتی ہے, کم از کم 50,000-40,000 لوگ آتے. پورا شہر سمجھتا ہے یہ پتہ نہیں گویا سارے شیعہ کھڑے ہیں. شیعہ ہوتے نہیں ہیں, شیعہ کم ہوتے ہیں, تماشائی زیادہ ہوتے ہیں. یہ ایک میڈیا اور مارکیٹنگ کی ٹیکنیک تھی کہ ہم لوگوں کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب لے آئیں. خود امام رضا جب محرم کا چاند نظر آتا تھا بازار میں آتے تھے, امامہ اتارتے تھے, خاک سر پہ ڈالتے تھے, گریبان کو چاک کرتے تھے. سارے لوگ پریشان ہو جاتے تھے, مولا بیٹا مر گیا, کیا ہوا گھر پہ, کوئی کسی کا انتقال ہو گیا. توجہ جلب کرتے تھے. پھر کہتے تھے کربلا میں میرے جد کو مارا گیا. کہتے تھے فرزند رسول ایسے رو رہے ہو جیسے آج کوئی مرا ہو, سالوں گزر گئے, ایسے کیوں رو رہے ہو؟ کہ جان بوجھ کے, کیونکہ اگر ہم غدیر کو مناتے اس طرح تو تم غدیر نہ بھولتے. اب ہم کربلا تم چاہو بھی تو ہم تجھے حسین بھولنے نہیں دیں گے. ہاں, مقصد مجلس سمجھو ان ٹیکنیکس کو جو اہل بیت نے بتائی ہیں. بعض بے وقوف کہتے ہیں یہ بدعت شیعہ یہ کیوں کرتے؟ بھائی ہم یہ نہ کرتے تو شیعت بڑھتی ہی نہیں. چھوٹی سی چھوٹی کمپنی ہے, وہ اپنی پبلسٹی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی, بل بورڈز لگا دیتی ہے, بڑے ایکٹر سے آ کے اپنی پبلسٹی کرتی ہے. تو یہ جلوس, یہ کالا کپڑا, یہ علم, یہ حسین کی پبلسٹی ہے. ہر گھر پہ علم ہوتا ہے تاکہ روڈ پہ جو بندہ گزرے اس کی نگاہ علم پہ پڑے, اور علم کو دیکھے گا تو عباس کی یاد آئے گی. کالا لباس پہنو تاکہ روڈوں پہ چلو اور لوگوں کو کیا یاد آئے؟ قوم یاد آئے, شیعہ یاد آئے. ہر چیز کے پیچھے ایک ہدف ہے, ایک عقلانی ریزن ہے. یہ مکتب عقل ہے. اہل بیت نے بڑے طریقے سے یہ ایک شیعہ سیولائزیشن بنائی. بی بی زینب نے ایک سیولائزیشن بنائی. وہ سیدہ زینب, واقع کربلا سے پہلے آپ ایک حدیث, ایک روایت دکھائیے کہ بی بی زینب نے کبھی کسی نامحرم سے بات کی. ایک روایت آپ نہیں دکھا سکتے. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پوری زندگی آپ نکال کے دیکھ لیں. نابینا گھر آتا ہے چلی جاتی ہیں, بیٹی نہیں دیکھ رہا, بابا وہ نہیں دیکھ رہا, میں تو دیکھ رہی ہوں, نہیں ملتا. لیکن حق کی بات آتی ہے, خلیفے کی مسجد میں چلی جاتی ہیں, بات کرتی ہیں. دین کی بات آتی ہے. وہ سیدہ زینب نہیں ملتا تاریخ میں کبھی کسی نامحرم سے گفتگو کی ہو, کسی مجمع عام میں آئی ہوں. امام زین العابدین کھڑے ہیں, ابن زیاد کے دربار میں بھی, یزید کے دربار میں بھی, خود آگے آتی ہیں, کلام کرتی ہیں. کیونکہ عورت ایک
عنصر نازک ہے. جب وہ گفتگو کرتی ہے تو لوگوں کے جذبات ابھرتے ہیں کہ تم نے ظلم کیا زین العابدین پہ، چلو حسین کا بیٹا تھا. ارے یہ تو حرم رسول ہے. کہتی تمہیں نہیں پتا ہم کون ہیں؟ یہ کس کی بیٹیاں ہیں جن کے لیے باتیں ہو رہی ہیں فلاں کو کنیزی میں لیں گے؟ کس کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے رسول کی بیٹیاں ہیں. تو اہل بیت کو پتا تھا ہم کہاں پہ کیا کر رہے ہیں. ابن زیاد کے دربار میں آپ سمجھو اہل بیت ایک تشکل کا نام، ایک آرگنائزیشن کا نام ہے. ایسے نہیں بنی اہل بیت کی تشکیل. ہر زمانے میں کس ٹیکنیک سے انہوں نے مکتب کو بڑھایا ہے. رہبر معظم کی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں، 3 جلدیں اس وقت، تیسری جلد اس کی آ چکی ان ڈیٹیل. زیاد کا دربار ہے، جیسے قیدیوں کو لایا جاتا ہے، زیاد ابن سعد سے پوچھتا ہے امام زین العابدین کی طرف اشارہ کر کے، یہ کون ہے؟ کہا علی ابن الحسین. کہا میں نے خط نہیں لکھا تھا کربلا میں جتنے علی ہیں سب کو مارنا ہے. اہل بیت نے کس طرح علوی کلچر کو بڑھایا، دیکھیے ٹیکنیکس. مولا حسین نے اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے، نام پبلسٹی کرتا ہے. ابن ابو الحدید کہتا ہے وہ زمانہ کے 70,000 مسجدوں میں ہر واجب نماز کے بعد مولا علی کو برا بلا بولا جاتا تھا. پابند کیا گیا تھا مسجد کے مولویوں کو، پوری عوام کو سکھاؤ. اس زمانے میں امام حسن اپنے ہر بیٹے کا نام کیا رکھتے ہیں؟ علی. اہل بیت میڈیا کو سمجھتے تھے، تبلیغات کو سمجھتے تھے، مارکیٹنگ کو سمجھتے تھے. کس طرح فرہنگ کلچر اس طرح تو رونما نہیں ہوتا نا. اہل بیت کی ڈپلومیسی اگر آپ سمجھیں گے، ہر بیٹے کا نام علی الاکبر، علی الاوسط، علی الاصغر، بڑا علی، بیچ والا علی، چھوٹا علی. آج 2 بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی نے بیٹے کا نام حسن رکھا ہے، دوسرا بھائی بولتا ہے میں کیوں رکھوں؟ یہ نام نہیں رکھنا، فلاں پپھو ہیں، پپھو کی بیٹی کا نام یہ وہ جہالت، کیونکہ عقل نہیں ہے ہمارے پاس. فلاں کا نام میں کیوں رکھوں، بھائی نے رکھا ہے میں کیوں رکھوں؟ ارے نام اچھا رکھو، بھائی نے اچھا رکھا ہے تو تم بھی تو رکھو نا. آج تک یہ نہیں بولا بھائی کے پاس بڑا ٹی وی ہے میں کیوں رکھوں، بھائی کے پاس وہ فریج ہے میں کیوں رکھوں، بھائی کے پاس وہ گاڑی ہے میں کیوں نہیں، اس میں تو کاپی کرتا ہے، نام میں کیوں نہیں کرتا. آج بعض اوقات کسی مومن کے گھر جاتے ہیں نا، اپنا بچہ لاتے ہیں، مولانا بچے کے کان میں اذان دیجئے تو دعا کریے. ہم کہتے ہیں نام کیا ہے؟ ایسا عجیب غریب نام بتاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا، پھر پوچھنا پڑتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، نام سے پتہ نہیں لگتا. بھئی یہ نام کیا ہے؟ مولانا وہ فلاں ملک ہے، اس ملک میں ایک گلاب کوئی پھول ہے، اس پھول کا نام ہے. بھئی تیرا اس پھول سے کیا جائے، اس ملک سے کیا جائے بھائی. بہترین نام خدا نے تجھے دیے، علی سے بہتر کوئی نام ہے، محمد سے بہتر کوئی نام ہے، حسن سے بہتر کوئی نام ہے. ایسے نام دیے. 10 گھروں میں 10 علیوں کیا ہوتا ہے جب حسین کے ایک گھر میں 3 علی ہیں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ بہترین نام رکھو. یہ صرف نام رکھنا نہیں ہے، پبلسٹی ہے. آج افسوس سے مجھے بعض بزنس طبقے نے یہ خبر مجھے ملی، مجھے حیرت لگی. مولانا آج کل دبئی میں، آج کل ابو ظبی میں، آج کل سعودی عرب میں، فلاں ملک میں بچوں کو نوکریاں نہیں دی جا رہی اگر نام علی اور حسن ہو. میں نے کہا وائے ہو تیرے اوپر، تو نے نوکری کی خاطر علی کو چھوڑ دیا. وہ اسی لیے تو نکال رہا ہے 20-20 ہزار 2-2 ہزار لوگوں کو. اب جا انگریزوں کے نام رکھ مال کی خاطر، جا پودے اور پھول اور کانٹوں اور درختوں کے نام رکھ اپنے بچوں پر. وہ معاشرہ کہ علی کی محبت میں گلے کاٹے جاتے تھے، حسین نے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا. عقل جب غالب ہو جائے نا، غائب ہو جائے، تو انسان سمجھتا نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں، اور کہ میں مجلس حسین میں آیا مولانا.
کوئی انڈیا کا ایکٹر ہے اس کا نام رکھ لیا، کوئی پتہ نہیں کون ہے اس کا نام رکھ لیا۔ باپ کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنی اولاد کا نام اچھا رکھے، اور اہل بیت سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو میں روایت کی آج ابتدا کرنا چاہتا ہوں، مولا کا صحابی ہے سماعہ، کہتا امام کے حضور میں تھا، گفتگو ہو رہی تھی، جس طرح میں نے کہا کہ ایک دو انجینئرنگ، سائنس، یہ علوم ہیں، ہنر ہے۔ معصوم فرماتے ہیں العلم علمان، علم الابدان، علم الادیان، بدنوں کا علم، دین کا علم۔ ڈاکٹری بدن کا علم ہے، انجینئرنگ بدن کا علم ہے، پل بناتے ہو انسان کے لیے، بدن کے لیے، گھر بناتے ہو انسان کے لیے، گاڑی بناتے ہو انسان کے لیے، چولہا بناتے ہو انسان کے لیے، فریج بناتے ہو انسان کے لیے۔ یہ جتنے علوم ہیں ان کا محور کون ہے؟ بدن۔ بدن کی آسائش کے لیے ممبر بنا تاکہ آدمی بیٹھے، لاؤڈ بنا تاکہ آدمی بولے، کیمرہ بنا تاکہ آپ کی تصویر کھینچی جائے، پنکھا بنا تاکہ آپ کو ہوا لگے۔ یہ جتنے بھی علوم ہیں، العلم علمان، علم الابدان، یہ بدن کے لیے۔ دوسرا علم ہے علم الادیان، دین کا علم، تزکیہ کا علم، جس سے انسان پروان چڑھتا ہے، جو سلمان کو ملا، جو حبیب کو ملا، جو قمبر کو ملا، جو میسم کو ملا، یہ علم۔ اس علم کے حاصل کرنے سے تو پروردگار عالم کے یہاں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ کہتا ہے جب گفتگو چلی تو فرمایا عدت من اصحابنا، مولا کے چند صحابی تھے جن کے ساتھ ہم گزر رہے تھے۔ احمد ابن محمد، لمبی فہرست تھے، ان سماعت ابن مہران نقل کرتا ہے، قال قلت ابی عبداللہ، ہمارے ہاں دو ابی عبداللہ ہیں، ایک امام حسین علیہ السلام، ایک امام جعفر صادق علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں مولا کی شکر۔ امام حسین نے مکتب کی بنیاد رکھی، ابا عبداللہ بندگی کی بنیاد رکھی۔ امام جعفر صادق نے مکتب کو پروان چڑھایا، یہ بھی ابی عبداللہ ہیں۔ فجرا عقل و جہل، بحث چھڑی عقل کی اور جہل کی۔ فقال ابا عبداللہ اعرف العقل و جندہ، اے سماعہ پہچان عقل کو اور عقل کے لشکر کو، وجہل و جندہ، اور جہل کو بھی پہچان اور اس کے لشکر کو پہچان، اور اس کے پہچانو گے تو تہتدو، تجھے ہدایت۔ جب معصوم کہہ رہا ہے نا تجھے ہدایت ملے گی، تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنس ہونی چاہیے کہ میں کائنات میں کیوں آیا؟ ہدایت لینے کے لیے۔ اور معصوم کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو پہچاننے سے تجھے کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ مطلب اگر ان کو نہیں پہچانوں گا میں ہدایت سے دور ہو جاؤں۔ فقال سماع جعلت فداک لا نعرف الا ما عرفتنا، یہ ایک شیعہ کی نشانی ہے۔ فرمایا مولا میری جان آپ پہ قربان، لا نعرف الا ما عرفتنا۔ امام کے سامنے بندہ خاموش رہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا علماء کے سامنے عالم سے ایک سوال کرتے ہیں، ابھی وہ جواب نہیں دیتا، 10 جواب خود دینا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا جعلت فداک، مولا میری جان آپ پہ قربان، بتائیے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا دیا ہوا ہے، جتنا علم ہے وہ آپ کا ہے۔ یہی ملائکۃ اللہ نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے بتاؤ آدم کے پاس کیا ہے؟ کہ پرور لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے خدا، وہی کچھ ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ یہ ایک مومن مخلص شیعہ کی نشانی ہوتی ہے، جب ائمہ کا کلام سنے تو بولے مولا میرے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے کس کا ہے؟ آپ کا سکھایا ہوا ہے۔ فقال ابا عبداللہ ان اللہ خلق العقل، امام نے فرمایا خدا نے عقل کو خلق کیا، وہو اول خلقہ، اور وہ خدا کی سب سے پہلی مخلوق تھی، سب سے پہلے۔ رسول خدا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ عقلی، خدا نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ عقل کل، رسول خدا عقل کل، پھر رسول کے عقل سے علی کو بنایا، پھر علی کے عقل سے یہ سارے ائمہ بنے، وہ عالم ارواح کی بحث ہے۔ فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، خدا نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، وہو اول خلق، وہ خدا کی سب سے پہلی مخلوق ہے، من الروحانیین، یعنی عقل روح ہے، مخلوق اس کا جو مزاج ہے وہ روحانی مزاج ہے۔ ان یمین العرش، اللہ نے عرش کے سیدھے طرف سے عقل کو خلق کیا۔ پھر فرمایا فقال لہ ادبر، دبر عربی میں کہتے ہیں پیٹھ کو، اللہ نے پھر عقل کو کہا کہ پیٹھ کر، کہتے ہیں عقل نے پیٹھ کیا۔
ثم قال اقبل، پھر اسے کہا کہ میری طرف آ، پھر اللہ کی طرف آئی، پھر فرمایا خلقتک خلقا عظیما وکرمتک علی جمیع خلق، اللہ نے کہا اے میری عقل، میں نے تجھے عظیم ترین مخلوقات میں سے بنایا ہے، پھر فرمایا کہ میں نے تجھے اپنی تمام تر مخلوقات میں کرامت عطا کی ہے، شرافت عطا کی ہے۔ اب کیونکہ ہم مٹیریل ہیں، جب کوئی روایت سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تصویر بنتی ہے، خدا کہہ رہا ہے ادبر، عقل مجھے پیٹ کر، اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ خدا کھڑا ہوا ہے بول رہا ہے اور عقل کے کوئی ہاتھ پاؤں ہیں اور وہ پیٹ کر رہی ہے۔ خدا جب مثالیں دیتا ہے تو مثالوں میں آپ اٹک مت جائیے، عقل کوئی جسمانی وجود نہیں ہے۔ کل میں نے کہا تھا جس طرح آپ کہتے ہیں جناب شیر کی طرح ہیں، تو اب یہ نہیں کہ آپ اس کی پوچھ ڈھونڈنے لگو، ہاں فلاں جناب ہاتھی کی طرح، اب یہ نہیں اس کے آپ کان اور اس کی سونڈ ڈھونڈنے لگو۔ جب مثال دیتا ہے تو خدا کوئی چیز سمجھانا چاہتا ہے، آپ کے ذہن کو ایک اور جگہ پہ لے جانا چاہتا ہے، کہیں اور کہیں نہیں ذہن پھنس جائے۔ ہمارے اکثر برادر اہل سنت کہتے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا سب کے، اب ان کا دماغ ہاتھ پہ پھنس جاتا ہے، وہ کہتے ہیں پھر اللہ کے ہاتھ ہیں۔ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں پہ اندھا ہے وہاں بھی، وہ کہتا ہے جو جیسے نابینا یہاں پر ہیں وہاں بھی ہم کیا ہوں گے، نابینا ہوں گے۔ تو جب خدا مثال دیتا ہے نا، یضرب الامثال میں مثالیں دیتا ہوں تمہارے ذہنوں کو روشن کرنے کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ فرمایا عقل خلق کر دی اور بتایا کہ میں نے عظیم ترین مخلوق اور کرامت والی مخلوق بنائی ہے، تجھے بنائی ہے۔ پھر فرمایا ثم خلق الجہل، پھر خدا نے جہل کو خلق کیا۔ اب 5 منٹ کے لیے ذہنوں کو روکیے، یہ کون بتا رہا ہے؟ چھٹے امام۔ کب کی بات بتا رہے ہیں؟ جب نہ آدم تھا نہ بنی بشر تھا، تو تب کی بات وہی بتا سکتا ہے نا جس نے دیکھی ہو یا اس زمانے میں موجود ہو۔ یہ علم اہل بیت کے علاوہ آپ کو کوئی اور دے نہیں سکتا۔ فرمایا ثم خلق الجہل من البحر الاجاج الظلمانی، پھر خدا نے کس کو خلق کیا؟ جہالت کو خلق کیا۔ کس سے خلق کیا؟ سمندر سے، بحر دریا سے، اجاج کڑوا، ظلمانی اندھیرے والا۔ جہالت کو ظلمت بھی بولتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ہاں اللہ ولی ہے مومنوں کا، ان کو کہاں سے نکالتا ہے؟ ظلمتوں سے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاکستان کے لوڈ شیڈنگ سے نکال کے یورپ بھیج دے گا جہاں لائٹ جاتی نہیں ہے، ہاں۔ ایک مومن نے کہا مولانا ہم ظلمتوں سے نکل کے نور میں آ گئے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا پاکستان میں، تب انگلینڈ میں رہ رہے ہیں۔ ایسی تفسیر کرتے ہیں بعض لوگ جو اہل بیت سے دور ہیں، ہاں۔ ایک کنجی اگر آپ کو ایک کی مل جائے نا اہل بیت کے کلام سے، آپ اس کو رب دو قرآن کریم سے، رب دو گے۔ فرمایا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ مکنون کہتے ہیں ایک چیز جو بالکل آپ کنواں کھودنے کے لیے زمین کھودنی پڑتی ہے، 70 فیٹ 80 فیٹ 200 فیٹ، تب جا کے پانی ملتا ہے۔ پہاڑوں کے اندر ہیرے جواہرات فیروزہ، یہ سارے پتھر ہوتے ہیں، ایسے تھوڑی پتھر ملتے ہیں۔ مکنون کا مطلب وہ چیز اندر ہے، کون نکال سکتا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، مطہرون کے علاوہ کوئی نکال سکتا۔ اب مطہرون کون ہے؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھو۔ بھائی اس سے واضح پروردگار عالم کیا بتائے؟ کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے حبیب ان کو کہہ دو کیا وہ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا دونوں برابر ہیں؟ یہ کیسے علی اور دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ ایک صاحب علم ہے، صاحب ولا ہے، باب مدینۃ العلم ہے۔ یہ ظلم ہے امیر المومنین علی بن طالب کے ساتھ۔ اب یہ جو آیت پڑھ رہا ہوں، کوئی مفتی اس کی تفسیر کرے، دماغ ان کا چکرا جاتا ہے۔ خدا بعض ایسی مثالیں دیتا ہے نا، مسلمان گھومتا رہے گا لیکن پتہ ہی نہیں لگا اللہ بول کیا رہا ہے۔ لیکن جب آپ اس کو کلام معصوم کے ساتھ ملاؤ گے تو پھر پتہ چلے گا کیوں کہا کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت، دوسرا قرآن۔
راسخون فی العلم، اس کو کون سمجھا سکتا ہے؟ جو علوم الہی میں کہ عقل کو خلق کیا، اور عقل کیا ہے؟ من نور ہی، اللہ نے اپنے نور سے عقل کو بنایا۔ جہالت کے لیے کیا بولا کہ جہل کیا ہے؟ ایک سمندر ہے کڑوا اور ظلمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں قرآن میں سورہ نور، کیونکہ بات نور کی ہے، عقل نور ہے، اب خدا اس کی تشریح یہاں پہ دیتا ہے، پھر اس کو معصوم کے کلام سے ربط کریں گے۔ سورہ نور ہے، آیت ہے اس کی 25۔ اب سورہ نور کی آپ آیتیں پڑھو گے، جتنا ذکر اہل بیت کا سورہ نور میں نہیں سمجھتا، اتنا واضح پروردگار عالم نے کسی اور صورت میں بتایا۔ اب آتے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ اچھا خدا تیرا نور کس طرح ہے؟ فرمائے مثل نور ہی کا مشکات۔ اچھا اب کسی مفتی کے پاس جائیے، بولیے مشکات کیا؟ پتہ نہیں، پہلے میں آیت پڑھتا ہوں پھر اس کی میں تشریح کروں گا۔ اس کا نور مشکات ہے۔ اچھا مشکات کیا؟ فیہا مصباح، اس مشکات کے اندر مصباح لالٹین ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ مصباح، ایک نور روشنی ہے۔ المصباح دوسری روشنی ہے۔ فی زجاج ہے، ایک شیشے کے اندر ہے۔ الزجاج ہے، کیا کہنا ہے شیشے کا؟ کأنہا کوکب دری، یہ شیشہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور یہ شیشہ جلتا ہے ایک مبارک درخت سے، اور درخت کون سا ہے؟ زیتونیہ، اولیو کا درخت ہے۔ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، اس کا جو تیل ہے اور اس کے جو تیل سے روشنی جل رہی ہے، ولو لم تمسسہ النار، یہ مت سمجھنا کہ درخت جل جائے گا، اسے آگ کبھی مس نہیں کر سکتی۔ نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، خدا جسے چاہتا ہے اپنے نور سے ہدایت دیتا ہے۔ یضرب اللہ امثال، خدا مثالیں دیتا ہے لوگوں کو۔ واللہ بکل شیء علیم، خدا ہر شے پہ علیم ہے۔ کچھ سمجھ آیا؟ ایسے ہی مسلمانوں کے دماغ ہینگ ہیں کیونکہ علی سے دور ہیں۔ اب آتے ہیں معصوم کے کلام میں۔ خدا نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، عقل ہے اللہ کا نور۔ اب معصوم اس آیت کو پڑھتے ہیں، فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی مثال ایک لالٹین کی طرح ہے۔ کہ مولا یہ مشکات کیا ہے؟ کہ مشکات سے مراد ہم اہل بیت ہیں۔ مثل نور ہی کا مشکات، نور کی مثال اہل بیت ہیں۔ فیہا مصباح المصباح، اس اہل بیت میں دو مصباح ہیں۔ ان الحسین سفینۃ النجات و مصباح الہدی۔ نبی اگر صفت دے رہے ہیں تو ایسے تو نہیں دے رہے نا، کلو دے رہے ہیں تمہیں۔ کہا دو مصباح ہیں، مطلب حسن اور حسین۔ اب یہ مصباح کہاں پر ہیں؟ فیہا مصباح، مصباح المصباح فی زجاجۃ، یہ مصباح ایک شیشے کے اندر ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں زجاجہ سے مراد ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ محمد وعلی محمد۔ یہ دو مصباح کس کے اندر ہیں؟ آج تھوڑا میں زیادہ وقت لوں گا کیونکہ شروع کیا ختم کرنا ہے، تفصیل میں کل جاؤں گا، لیکن اگر چھوڑ دیا تو بحث کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ فرمائیے ایک زجاجہ کے اندر ہے، زجاجہ کون ہے؟ جناب سیدہ فاطمہ زہرا۔ پھر خدا کہتا ہے فی زجاجتن، ایک زجاجہ کے اندر ہے الزجاجہ، کیا کہنا اس بی بی کا؟ الف لام تعریف، خود تعریف کر رہا ہے، خود خدا مزہ لے رہا ہے بات کرتے ہوئے۔ یہ ایک شیشے کے اندر ہے فاطمہ زہرا، یہ دو مصباح اس بی بی کے شکم سے پیدا ہوں گے۔ فرمایا الزجاج، خدا خود تعریف کر رہا ہے، الزجاج کیا کہنا اس بی بی کا۔ پھر تعریف کرتا ہے کأنہا کوکب دری، یہ بی بی اس طرح ہے جیسے اندھیری راتوں میں چمکتا ہوا ستارہ۔ ستارے کا پتہ کب لگتا ہے؟ دن میں ستارے نظر نہیں آتے، جب وہ ظلمتیں چھا جاتی ہیں تو ستارہ اپنی روشنی کو عیاں کرتا ہے۔ کأنہا کوکب دری، اس بی بی کی مثال ایسے ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ۔ اب فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکہ، یہ جو سلسلہ حسن و حسین و فاطمہ ہے یہ ایک مبارک درخت سے اس کا سلسلہ ہے۔ اس مبارک درخت سے اپنی روشنی اپنی انرجی دے رہا ہے۔ پھر دوسرے آیت میں خدا نے شجر مبارک کیسے بولا ہے؟ حضرت ابراہیم کو۔
یہ کس کی نسل سے ہیں؟ نسل ابراہیم سے، کہ خدا نے کہا ابراہیم میں نے تمہاری نسل کو مبارک بنایا ہے، اس نسل سے انبیاء، اس نسل سے ائمہ۔ تو آج جو اہل بیت سے دشمنی کریں وہ اہل بیت سے نہیں کر رہے، شجرے، دو شجرے نا، شجر مبارک اور شجر ملعون، لعنت شدہ شجرہ، مبارک شدہ شجرہ، شجر مبارک حضرت کا یہ اس شجرے سے جل رہا ہے، یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونیہ۔ اب یہ شجر مبارک ابراہیم کا شجرہ ہے، اب یہاں سے اگر اس شجرے کا سلسلہ چلے گا، یہ کون سا سلسلہ ہے؟ زیتونیہ ہے۔ زیتونیہ بولتے ہیں اولیو کو، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے قسم ہے انجیر کی۔ اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کا دماغ چکرا جائے گا۔ مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے طور سینا کی، مجھے قسم ہے بلد امین کی۔ کہاں زیتون، کہاں انجیر، کہاں طور سینا حضرت موسیٰ، کہاں بلد امین جہاں نبی آئے؟ اے خدا کس چیز کو کہاں پہ ملا رہا ہے؟ کہ یہ میرے رمز ہیں، رموز ہیں۔ میں نے کئی سال پہلے مجلس میں کہا تھا کہ کوئی بندہ آپ سے پیسے لے، قرضہ لے، اور آپ کو بولے کہ بھائی پیسے دے، تو آپ بولو یار مجھے پتا ہے تو واپس نہیں کرے گا۔ وہ بولے نہیں میں قسم کھانے کو تیار ہوں، پیسے واپس کروں گا۔ اور میں بولوں ٹھیک ہے بھائی قسم کھا، کس کی کھائے گا؟ کہ قسم ہے آلو کی۔ پیسے دو گے؟ بولے نہیں قرآن نے قسم انجیر کی کھائی ہے، انجیر کی قسم ہے، تازہ خرید کے آیا ہوں صدر سے، ایمپریس مارکیٹ سے، ایمپریس مارکیٹ کے انجیروں کی قسم ہے تیرے پیسے واپس کروں گا۔ ہنس رہے ہیں آپ، اور خدا قسم کھا رہا ہے، کہہ رہا انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے۔ کبھی کسی مفتی سے پوچھو یہ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، یہ بھی کوئی قسم ہوتی ہے؟ قسم ویلیو والی چیزوں کی کھائی جاتی ہے بھائی، اتنی لوجک تو رکھو۔ جب میرے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ کس کی قسم ہے؟ کہ زیتون سے مراد حسین ہے، انجیر سے مراد حسن ہے۔ اور ایک عجیب چیز جب ہم نے چیک کیا کہ انجیر میں گٹھلی نہیں ہوتی، زیتون میں گٹھلی ہوتی ہے۔ نسل امامت حسین سے بڑھی، حسین زیتون ہے، انجیر سے نہیں بڑھی۔ طور سینا کی قسم ہے، حضرت موسیٰ جس پہاڑ اور بلد امین کی قسم ہے، وہ سرزمین مکہ، مجھے اس کی قسم ہے۔ فرمایا زیتون سے مراد حسین ہے، فرمایا یہ شجر جو چلے گا مبارک ہے، لیکن کون سا ہے؟ زیتونیہ ہے۔ عجیب بات ہے، لا شرقیتاً ولا غربیہ۔ اب یہ شجر نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یہ اچانک سے شرق اور غرب کہاں سے آ گیا؟ زیتون کا شجر ہے، درخت ہے، شرقی بھی نہیں ہے غربی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ شجر کس کی نسل سے ہے؟ کس کی نسل سے؟ ابراہیم کی نسل سے۔ ابراہیم کی نسل سے دو چیزیں چلیں، اسحاق، اسماعیل۔ یہودی، مسیحی، یہ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، یہ دونوں کس کی نسل سے ہیں؟ شجر مبارک۔ اب کہہ رہا یہ جو زیتون ہے نا، یہ شرقی بھی نہیں ہے غربی بھی نہیں ہے۔ اب میں ثابت کروں گا شرق اور غرب سے کیا مراد ہے۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہی نبوت کا اعلان کیا، یعنی پیدا ہوتے ہی نبی تھے، نبوت کا اعلان کیا۔ موسیٰ اس طرح نہیں تھے، ہمارے نبی اس طرح نہیں تھے، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ جیسے پیدا ہوئے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وجعلنی مبارکہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ کی اللہ نے بات کی نا، جب اسے نبوت دی گئی یعنی پیدا ہوتے ہی، تو خدا قرآن میں حضرت عیسیٰ کے لیے کہتا ہے مکاناً شرقیہ، میں نے عیسیٰ کو کس مکان سے نبی بنایا، اس مکان کا کیا نام کیا تھا؟ مکاناً شرقیہ۔ اور حضرت موسیٰ کو نبوت کہاں ملی؟ حضرت موسیٰ کی زوجہ پریگننٹ تھی، بچہ ہونے والا تھا، پریشان تھے، اچانک حضرت موسیٰ کو روشنی نظر آئی، پہاڑی کی طرف گئے، کہا موسیٰ انک فی الوادی المقدس طویٰ فاخلع نعلیک، اپنی جوتیاں اتار، تو وادی مقدس میں آیا ہے۔ اچانک درخت کی طرف سے روشنی نظر آئی،
وہاں موسیٰ کو کیا ملی؟ نبوت ملی. اور جب آواز آئی تو اللہ وہاں پہ قرآن میں کہتا ہے ان جانب الغربی، میں نے موسیٰ کو جب نبوت عطا کی تو آواز کس جگہ سے آئی؟ جانب الغربی. تو مسیحیت بنی شرقی، یہودیت بنی غربی. اب کہتا ہے یہ جو شجر ہے نہ یہودی والا شجر ہے نہ مسیحی والا شجر ہے، یہ امامت جو چلے گی یہ علی کی نسل سے حسینی شجر ہے. ہاں؟ اس کا تعلق نہ مسیحیت سے ہے نہ یہودیت سے، یہ ایک نئی نسل ہے جو کہاں سے چلے گی؟ شجر مبارک سے. لا شرقیتن ولا غربیہ، نہ موسیٰ والا ہے نہ عیسیٰ والا ہے، یہ محمد والا ہے. یکاد زیتھا یضیء، اس کا جو زیت ہے، زیتون میں کیا ہوتا ہے؟ تیل ہوتا ہے، یہ کبھی نہیں بجھے گا. اس کا جو تیل ہے نا یہ کبھی نہیں بجھے گا. بعض علماء کہتے ہیں اللہ نے زیت اس لیے کہا کیونکہ نسل امامت چلی مولا حسین سے، اور امامت کو روشنی مل رہی ہے حسین کے خون سے. کہا نا حسین کی حرارت خدا کبھی بجھنے نہیں دے گا. یکاد زیتھا یضیء، یہ کبھی نہیں بجھے گا. ولو لم، یہ اور نشانی بتا رہا ہے کہ میں نے کہا نا کہ اللہ نے کہا عقل کو آگے جا، کہیں آپ کا ذہن اس پہ اٹک نہ جائے. کوئی جسم تھا، اب خدا فوراً متوجہ کر رہا ہے. کبھی یہ مت سمجھنا میں کسی درخت کی بات کر رہا ہوں، میں کسی پودے کی باتیں کر رہا ہوں. کہ ولو لم تمسسہ النار، یہ مت سمجھنا میں کسی درخت کی بات کر رہا ہوں، اسے آگ کبھی مس نہیں کر سکتی. مثال دے رہا ہوں تجھے، درختوں کو آگ جلاتی ہے پر اہل بیت کو آگ کبھی نہیں جلاتی. ابراہیم مثال دے رہا، لم تمسسہ النار، یہ وہ ہیں جنہیں آگ مس بھی نہیں کرتی. دلیل حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں پھینکا گیا، مس تک نہیں کیا. تاریخ لکھتے جب ابراہیم آئے نا، جناب ابراہیم کے پاؤں ہاتھ باندھے گئے تھے، منجنیق میں ڈالا گیا تھا. کہتے ہیں جب باہر آئے رسیاں تک ابراہیم کی نہیں جلی تھی. میرے چھٹے امام کے گھر کو جب آگ لگائی گئی نا، اصحاب کہتے ہیں آگ کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہنے لگے تم نے اس کے گھر کو آگ لگائی ہے جو ابراہیم کا بیٹا ہے. بعض روایتیں بعض ذاکرین ممبر سے پڑھتے ہیں کہ امام زین العابدین جب شام کی بازار میں گئے تو ایک بندے نے انگارہ پھینکا، مولا کا سر جل گیا. یہ روایت ضعیف ہے. معصوم کے بدن کو کبھی آگ جلا نہیں سکتی. ہم یہ پڑھتے ہیں بی بی کا پہلو زخمی ہوا، کیل لگ گئی، پسلیاں ٹوٹ گئی. آج تک آپ نے کسی ذاکر سے سنا کہ سیدہ کا بدن جلا تھا؟ نہیں. لم تمسسہ النار، اہل بیت کے بدن کو کبھی آگ جلا نہیں سکتی. فرمایا نور علی نور، ایک نور کے بعد دوسرا نور آئے گا. حسین کے بعد علی زین العابدین، علی کے بعد محمد، محمد کے بعد جعفر، جعفر کے بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد علی، علی کے بعد محمد. سلسلہ چلتا رہے گا. نور علی نور یہدی لنورہ من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے. فرمایا اس یہدی سے مراد امام مہدی ہیں. عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے یرید، ایک ہے یشاء. انما یرید اللہ، یرید ایک ہے یشاء. اردو میں ترجمہ یہ کہتے ہیں خدا جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. یشاء میں فرق ہے، جہاں پہ لفظ یشاء آتا ہے وہاں سے ہدایت دو طرفہ ہوتی ہے. مطلب اللہ ہدایت دینا چاہے، بندہ ہدایت لینا چاہے، تب ہدایت ملتی ہے. یہ نہیں کہ خدا جسے چاہے، مطلب بندہ چاہتا نہیں ہے لیکن اللہ زبردستی اسے کیا کرے؟ ہدایت دے. کہ اللہ ہدایت دے گا، یہدی من یشاء ویضرب الامثال، اللہ مثالیں دیتا ہے للناس لوگوں کو. واللہ بکل شیء علیم، خدا ہر شے پر قادر ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آگے تقریباً 4 آیتیں ہیں جو امام کی روایت سے ریلیٹڈ ہیں، جہاں پہ امام نے جہل کی بات کی ہے کہ جہل کی مثال کس طرح ہے؟ بحر ظلمانی کی طرح ہے. وہی مثال پروردگار عالم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. قرآن کی آیت میں دیتا ہے کہ جہالت کی مثال اندھیرے دریا کی طرح ہے، اس کے اوپر بادل ہے، بادل کے اوپر سحاب ہے، سحاب کے اوپر پردہ ہے. 3 پردوں کا ذکر کرتا ہے کہ 3 پردوں نے اس نور کو چھپا دیا تھا.
پھر کہتا ہے ان 3 پردوں کے بیچ سے ایک ہاتھ باہر آئے گا، اور جب اس ہاتھ کو دیکھو تو لبیک کہنا، اور یہ ہاتھ کس کا ہے؟ حجت خدا امام زمانہ کا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ وقت بہت زیادہ ہو گیا اس کی تفصیل میں، کیونکہ قرآن کی آیتوں کو اور کلام معصوم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا انشاءاللہ کل اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ تو جب تک میں مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کے گھر میں 2 بلب ہوں اور آپ کے جتنے ہمسائے ہیں ان میں سے کسی کے گھر میں بھی بلب نہ ہو، اندھیرا ہو، تو آپ اپنے گھر کو سب سے زیادہ روشن سمجھو گے، بولو گے میرے گھر میں بڑی روشنی ہے۔ لیکن اگر کسی کا گھر ہو جس کے گھر میں 100 بلب لگے ہوں، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ میرے گھر میں بلب بہت کم ہے۔ جب اہل بیت کی بات ہوتی ہے نا تو آپ ایک اعلیٰ ترین کردار دیکھتے ہو، ان کو دیکھ کے اپنے نقائص کا احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا ادنا ہوں، پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ اس نور کی روشنی کو حاصل کرے اور اپنے وجود کو کیا بنائے؟ نورانی بنائے۔ یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، قیامت کے دن جب اہل بیت کے شیعہ آئیں گے ان کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا۔ فرمایا یہ ذکر حسین، مجلس حسین اللہ کا رزق ہے، اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا، جس پہ اس کا لطف ہوتا ہے اسے امام کی مجلس میں بلاتا ہے۔ چھٹے امام فرماتا ہے مومن میرے جد حسین کے غم میں زمین و آسمان روئے ہیں، کوئی ایسی مخلوق نہیں جس نے حسین کے غم پہ گریہ نہ کیا ہو۔ اور جب عزادار مولا کے گھر کی مجلس سے نکلا، امام نے کہا تو نے میرے جد کے غم میں رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ صحابی نے جیب سے رومال نکالا، مولا آنسوؤں سے گیلا ہو گیا ہے۔ کہا میں نے یہ نہیں کہا تو رویا نہیں، میں نے کہا تو نے رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ کہا مولا حق ادا کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا ایسے رویا کرو جیسے میری دادی زہرا رویا کرتی۔ بعض روایتوں میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پہ رویا کرتی ہے۔ کہ رونا نہیں آتا، رونے کی شکل بنایا کرو۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، یہ راتیں رونے کی راتیں ہیں، گریے کی راتیں ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحابہ، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی صحابہ، سب مل کے السلام علی وعلی وعلی اولاد وعلی اصحاب، میرا سلام علی اصغر کے ننھے سے گلے پہ، میرا سلام علی اکبر کے چھلنی سینے پہ،
میرا سلام قاسم کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ، میرا سلام زینب کے بندے ہوئے ہاتھوں پہ، میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ جن ظالم چھڑے مار رہا تھا، میرا سلام ان ننھے سے کانوں پہ جن کانوں سے کھینچ کے بالیاں اتارے گئے، روتے ہوئے کہتے رہے میں خود اتارتی ہوں، لیکن ظالم نے ایک بھی نہ سنے، میرا سلام اس ننھے سے جلے ہوئے کرتے پہ، خدا کسی بچے کو ماں سے جدا نہ کرے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ سے بڑا پیار کرتے، بچہ باپ کی دوری برداشت کر لیتا ہے پر ماں کی دوری بچے سے برداشت نہیں ہوتے۔ سکینہ مظلوم ہے، یتیم ہے، غریب ہے، اسیر ہے، سکینہ نے بابا کی دوری دیکھی پر اماں کی دوری نہیں دیکھی، آئیے خدا کو آج ان یتیم بچوں کا واسطہ دے جو زندان میں اماں اماں کر کے روتے رہے۔ قدیمی مومنوں میں نے نام لے گیا لیکن سمجھ گئے میں کن بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ کئی شیعہ ہمارے غریب اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، سولجر بازار میں ان کے بچوں نے کیمپ لگایا۔ میں کہوں گا خدا تجھے مسلم کے یتیموں کا واسطہ، ان بچوں کو اپنے ماں باپ سے ملا دے۔ باپ کی دوری پھر بھی برداشت ہو جاتی ہے لیکن ماں کی دوری کوئی بچہ برداشت نہیں کرتا۔ داروغہ زندہ کہتا ہے آدھی رات کا وقت تھا، میں نے خواب کے عالم میں دیکھا، کیا دیکھتا ہوں ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جو زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے، کہہ رہی ہے داروغہ زہرا نے تیرا کیا بگاڑا، میرے بچے بھوکے، میرے بچے پیاسے، لیکن تیرے بچے آرام سے سو رہے۔ داروغہ نے جیسے سنا نیند سے اٹھا، ننگے پاؤں دوڑتا ہوا زندہ آ گیا۔ کیا دیکھا تو ننھے شہزادے زندان میں، چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے کی گود میں سو رہا ہے۔ فوراً قدموں پہ گرا، رو کے کہنے لگا شہزادو مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا تھا زہرا کے لالو، ارے زہرا کے گھر پہ یہ دن آ گئے، جو کہو میں تیرے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچانک داروغہ کی نگاہ ننھے شہزادے پہ پڑی،
کہنے لگا بڑے شہزادے کہیں تیرا بھائی بیمار تو نہیں؟ کہو طبیب کو بلاؤں، حکیم کو بلاؤں، مجھے ڈر ہے کہیں تیرا بھائی مر نہ جائے۔ بڑے شہزادے نے کہا داروغہ میرا بھائی جیسے ہوش میں آتا ہے اماں اماں کر کے پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ او داروغہ میرا بابا بھی مر گیا، کہیں میرا ننھا بھائی مر نہ جائے۔ اماں کی بڑی یاد آئی ہے، شہزادوں میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہ داروغہ اگر زحمت نہ ہو اپنی بیوی کو زندہ لاؤ، تھوڑی دیر کے لیے سینے سے لگا لے، شاید میرے بھائی کو تسکین مل جائے۔ روتا ہوا گھر گیا، بیوی کو کہا جلدی کرو زندہ چلنا ہے۔ اس کی زوجہ نبی خدا کے صحابی کی بیٹی تھی، کہنے لگی داروغہ میں شریف عورت ہوں، مجھے زندہ نہ لے چال۔ اتنا سننا تھا داروغہ رو کے کہنے لگا او کائنات کی شریف بی بی زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے، او زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ جلدی کرو زندہ چلو۔ مومنہ نے جلدی جلدی سے برقع پہنا، زندہ پہنچی۔ نفسیاتی مسئلہ تھا، آدھی رات کا وقت تھا۔ مومنہ نے ننھا شہزادہ اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ شہزادے نے سمجھا میں اماں کی گود میں آ گیا۔ اچانک دونوں بائیں مومنہ کے گلے میں ڈولے، رو کے کہنے لگا ہم یتیم ہو گئے، اماں بابا مر گئے۔ اماں بابا کے پاؤں میں رسیاں ڈال کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ اتنا سننا تھا، مومنہ نے کہا او شہزادے مجھے اماں لگا، میں تیری کنیز او شہزادو مجھے اماں نہ کہو۔ داروغہ نے کہا شہزادو جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ اب تصور کر کے بتائیں شہزادے جاتے تو کہاں جاتے؟ اپنے غریب بابا مسلم کی طرح کبھی کس گلی میں کبھی کس گلی میں چل چل کے تھک گئے، ایک دیوار کا سہارا لیا، رو کے کہنے لگے کوئی مامو عباس کو بلائے۔ یہ گھر ایک مومنہ کا گھر تھا۔ شہزادوں کے رونے کی آواز سنے، گھر کا دروازہ کھولا، کیا دیکھا دو چاند کے ٹکڑے دروازے پہ بیٹھے۔ کہنے لگی شہزادوں کس ماں کی گود اجاڑ کے بیٹھے ہو، جلدی اپنے گھروں میں جاؤ، تیری ماں پریشان ہوگی۔ رو کے کہنے لگے ہم غریب الوطن، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے۔ کہنے لگی شہزادو کس کے بچے ہو؟ کب بتائیں گے؟ مارو گی تو نہیں؟ کیونکہ جسے بھی بتایا کسی نے تماچا مارا، کسی نے تالیاں نہ مارا۔ میں کیوں ماروں گی، میں مسلمان ہوں۔ دھیمی سی آواز میں کہا نحنو ابناء مسلم ابن عقیل، ہم مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ مومنہ قدموں پہ گر گئے، ہائے غربت زہرا۔ ننھے شہزادوں کو گھر لے گئی۔
نہلایا دھلایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، ایک کمرے میں جا کے شہزادوں کو سلایا۔ لیکن عزیزو اس کا شوہر بڑا لئی تھا، صبح سے شام تک شہزادوں کو ڈھونڈتا رہا۔ گھر آیا، مومنہ نے بڑا سمجھایا، لئی کیوں دشمن اہل بیت بنتا ہے؟ آدھی رات کا وقت ہوا، دونوں شہزادوں نے بابا کو خواب میں دیکھا، رو کے کہنے لگے بابا تیرے بعد ظالم نے بڑے تماچے مارے، بابا میں تنہا چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ کہ شہزادو بہت جلد میرے پاس آنے والے ہو۔ دونوں نیند سے اٹھے، زارو قطار رونے لگے، رونے کی آواز ملعون سنی، دوڑا دوڑا آیا، کمرے کا دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ دو ننھے سے شہزادے۔ قرآن کا حکم ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا کرو جیسے کہ کس کے بچے ہو؟ کہ مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، لئی آگے بڑھا، بچوں کو بالوں سے اٹھایا، یتیموں کی چیخیں بلند نہر کے کنارے لے گیا۔ بڑے شہزادے کو ذبح کرنا چاہا، چھوٹا شہزادہ آگے بڑھا، رو کے کہنے لگا میرا بابا بھی مارا گیا، میرے بڑے بھائی کو نہ مار۔ یا چھوٹے کو ذبح کرنا چاہا، بڑا آگے بڑھا، چھوٹا بیٹے کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ لئی نے سر قلم کیا، بدن دریا میں پھینکا۔ روایت کا جملہ ہے بدن پانی میں نہ بہا، دوسرے کا سر قلم کیا، یہاں بدن پانی میں آیا۔ پہلے شہزادے نے باہیں پھیلائی، آجا میرے غریب بھیا، مدینے سے ساتھ چلے تھے، اور ساتھ یتیم ہوئے ہیں، اور پانی میں ساتھ بہیں گے۔ خدا آپ کو ننھی سی قبروں کی زیارت نصیب کرائے۔ آج بھی یہ قبریں کھیتوں کے درمیان ہے، کسان آیا کھیتی باڑی کرنے کے لیے، کیا دیکھا؟ دو ننھی سی بدن لیکن سر موجود نہیں ہے۔ فریاد کرنے لگا لوگو آ جاؤ، اولیاء خدا کی لاشیں ملی، غسل دیا، کفن دیا۔ جب دفن کرنے لگا، عجب نہیں غبار اٹھی ہوگی، آواز آئی ہوگی اپنی آنکھوں کو بند کر لو، لاشوں کی وارث زہرا آئی ہے۔ میں کہوں گا بی بی کہاں جاؤ گی؟ اور کبھی کربلا میں حسین کی کٹی گردن، کبھی کوفے کی بازار میں، اور کبھی شرابی کے دربار میں۔